الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 7 روزہ دورہ آیات عقائد کا آج چوتھا دن اور اس کی چوتھی نشست ہے۔ اس نشست میں انشاءاللہ قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب سے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس عقیدہ کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں نے پہلے دن یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام کی بنیادی عقائد اور نظریات 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ تو عذاب قبر اور ثواب قبر کا تعلق عقیدہ قیامت کے ساتھ ہے، اس کی فرع ہے، اس کی شاخ ہے۔ ایک عذاب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نافرمانوں کو دیں گے، اور ایک ثواب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو دیں گے۔ اور ایک ثواب اور عذاب وہ ہے جو کہ قبر میں انسان کو ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا تو سزا ہے یا انعام ہے۔ اب بعض لوگ ایسے تھے، انہوں نے قیامت کا سیدھا انکار کر دیا کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، جس طرح کہ مشرکین مکہ کا بنیادی عقیدہ تھا کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے۔ مشرکین مکہ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ گزرا ہے۔ قرآن کریم میں 2 دوستوں کا تذکرہ بھی آیا، جن میں سے ایک کہتا تھا کہ میں جو ہے وہ آخرت کو نہیں مانتا، میرا نہیں خیال قیامت آنے والی ہے۔ واقعہ مذکور ہے، جو اتراتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، پھر سب کچھ گیا تو تباہ تھا اس کا۔ تو وہ مشرکین مکہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور قیامت کے متعلق ان کی سوچ یہ تھی، مشرکین مکہ کی قیامت کے متعلق سوچ یہ تھی کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، تو پھر بس مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو مشرکین مکہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو درست نہیں سمجھتے تھے اور قیامت کے منکر تھے۔
یہی وجہ کہ ایک دن ایک بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، غالباً ابو جہل تھا، سورہ یاسین کے آخر میں واقعہ مذکور ہے، اس کے پاس ایک جو ہے وہ کھوپڑی تھی تو مردار کی، تو اس نے اس کھوپڑی کو اس طرح دبایا اور ٹوٹ گئی، تو اس نے کہا کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ بھئی ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ تو بوسیدہ ہو چکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کل، آپ فرما دیجئے یحییھا اول مرہ، ہاں جی اس کو، ہاں جی کہ کل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، کہ اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو یہ مشرکین مکہ قیامت کے سیدھے سیدھے منکر تھے اور کہتے تھے کہ ہم قیامت اور قیامت کے بعد کے احوال پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے اس بات پر جا بجا دلائل عطا فرمائے ہیں، اور بسا اوقات اکثر صورتوں کی آیتیں، بسا اوقات پوری کی پوری صورتیں ہی قیامت کے احوال سے متعلق ہیں اور قیامت کی مبادیات سے متعلق ہیں۔ خاص طور پہ آخری پارہ جو ہے اس پہ تو خاص طور پہ قیامت کا تذکرہ موجود ہے اور قیامت کے احوال موجود ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ ما ادراک ما الحاقۃ، ہاں جی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ہاں جی اور کیا قیامت کے متعلق آیات دیگر ہیں، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، ہاں جی اذا الشمس کورت۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے احوال اور مبادیات کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ بات جب قرآن کریم میں واضح بیان کی گئی، اب اس کا انکار بعد میں امت مسلمہ کے لیے بحیث مسلمان کہلاتے ہوئے مشکل ہوا، لیکن جو گمراہ ٹولے تھے وہ اپنی محنت مسلسل کر رہے تھے، اور مسلسل محنت کا نتیجہ ان کا یہ ہوا، ان کا مقصد جو ہے آخرت کی زندگی کے متعلق جو ہے شبہات کو ڈالنا تھا، تو لہذا ان کے شبہات کے نتیجے میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس کے لیے قیامت کا انکار تو مشکل ہوا، لیکن قیامت سے پہلے قبر کے عذاب اور ثواب کے انکار کی طرف چلا گیا، اور عذاب قبر کا انکار شروع ہو گیا۔ عذاب قبر کے منکرین فرقوں میں جو پہلا فرقہ تھا وہ فرقہ معتزلہ تھا۔ فرقہ معتزلہ نے جو ہے قبر کے عذاب اور ثواب کا انکار کیا، اور معتزلہ یہ عقل پرست فرقہ تھا، اور اس کی عادت تھی کہ جو چیز اس کی عقل میں آتی اس کو مان لیتا، اور جو چیز عقل میں نہ آتی اس کو نہ مانتا۔ بہت سارے اسلام کے عقائد اور نظریات کا اس نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو عذاب قبر کا انکار بھی اپنی عقلی جو ہے وہ توجیہات اور عقلی جو ہے گمراہیوں کی بنا پر کر بیٹھے، تو پھر یہ تسلسل آگے چلتا رہا۔ اب ان کے مد مقابل تھے اہل سنت والجماعت۔ معتزلہ کے مد مقابل کون تھے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا لقب نام یہ خیر القرون سے مشہور ہو گیا تھا، اور اہل حق کی نشانی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمہ میں فرمایا ہے، امام مسلم نے ان کی یہ بات نقل کی ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ احادیث لوگوں سے لی جاتی تھیں، اور احادیث کے لینے میں اعتماد کیا جاتا تھا، اس لیے کہ جھوٹ اور فراڈ بدعات عام نہیں تھیں۔ لیکن جب بدعات عام ہو گئی، بدعتی فرقوں کا وجود ہوا، تو اب اس کے بعد محدثین نے طے کیا کہ اہل سنت کی روایت کو قبول کیا جائے اور بدعتی لوگوں کی روایت کو رد کر دیا جائے۔ تو اب بدعتی لوگ اس وقت سے کون تھے؟ بدعتی لوگ اس دور کے خوارج، اس دور کے روافض، اس دور کے معتزلہ، اور اس دور کے اور یہاں جس طرح کے جہمیہ، کرامیہ، یہ بدعتی فرقے تھے
ان کا جو ہے وہ رد کیا گیا کہ اہل سنت کی روایت تو قبول کریں گے اور بدعت کی روایت کو رد کریں گے۔ تو اہل سنت کا نام شروع سے خیر القرون سے جو ہے شروع ہو گیا، صحابہ کرام کے زمانے سے اہل سنت کا نام شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ آیت کے تحت قیامت کے دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، صحابہ کرام سے بلکہ اقوال نقل کیے ہیں کہ یہاں جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور جن کے چہرے قیامت کے دن جو ہے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت و ضلالہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو اہل سنت کا نام شروع سے چل پڑا خیر القرون سے۔ آج میں ضمن ایک بات عرض کرتا جاؤں، آج بعض فرقے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ، اپنے آپ کو مسلمین کہلاؤ، کیا تمہیں مسلمان نام پسند نہیں ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اہل سنت ہے؟ بس سیدھی بات ہے، اہل سنت کا نام یہ اہل حق کی نشانی تھا باطل فرقوں کے مقابلہ میں جو اس وقت موجود تھے، اور یہ نام صحابہ کرام کا رکھا ہوا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی سے ماخوذ ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین سے ماخوذ ہے۔ یہ صحابہ کرام اور تابعین کا رکھا ہوا نام ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام اور تابعین یہ خیر القرون بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ اس زمانے میں اسلام کی اشاعت ہوئی ہے تو یہ اہل سنت والجماعت کا لقب ہے، اور اہل سنت والجماعت کا امتیازی ایک وصفی نام ہے۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کا اصل نام کچھ اور ہو اور وصفی نام کچھ اور ہو، لہذا اگر ہم اپنے آپ کو سنی کہتے تو ہم اسلام سے باہر نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ بندہ کہ ہاں جی اپنے کو سنی کہلاؤ گے یا مسلمان، یہ بالکل ویسا سوال ہے، حنفی ہو یا محمدی، پنجابی ہو یا پاکستانی۔ تو خیر کل میں نے اس پہ تفصیل سے بات کر دی تھی، تو یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اہل سنت والجماعت کا موقف شروع سے عذاب قبر کا رہا، اور اس کے متعلق قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث متواتر ثابت ہیں، اور محدثین کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں حدیث ہم لیتے ہیں محدثین سے اور نظریہ سمجھتے ہیں متکلمین سے، تو متکلمین نے جتنی بھی عقائد کی تفصیلی کتابیں لکھی اور ان کو دنیا میں مقبولیت حاصل ہوئی، تمام کتابوں کے اندر جس طرح عقیدہ قیامت کا اس بات ہے، اس کے تحت جو ہے ضمناً عذاب قبر اور ثواب قبر کا بھی اس بات موجود ہے، اور محدثین ہی حدیثوں کو نقل کرنے والے ہیں، اکا دکا نہیں بلکہ درجنوں کی تعداد میں عذاب قبر پر احادیث موجود ہیں، اور قرآن کریم کی آیات بھی درجنوں اس بات پر موجود ہیں کہ قبر کا عذاب اور ثواب برحق ہے۔ سب سے پہلے معتزلہ نے اس کا انکار کیا، تو جو اہل حق تھے وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے، اور یہ معتزلہ اپنے آپ کو کہتے تھے اصحاب العدل والتوحید۔ کیا کہتے تھے؟ اصحاب العدل والتوحید۔ ہاں جی ہم عدل والے اور توحید والے۔ یہ عدل والے کتنے کا ہیں؟ جس طرح کے تحریک انصاف والے ہیں۔ کوئی بیٹھا تو نہیں نا یار، میں مسئلہ سمجھا، میں سیاسی بندہ نہیں ہوں۔ جس طرح کے تحریک انصاف، ہاں جی نام تحریک انصاف اور انصاف کا خون ہو جائے تو وہاں ظاہر بات ہے پھر نام بنتا نہیں۔ یہ اصحاب العدل والے اسی طرح تھے، تو اصحاب العدل والتوحید۔ اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ اصحاب العدل کیوں کہتے تھے اور وہ توحید کیوں کہتے تھے۔ بہرکیف کبھی میں اس پہ تفصیل سے مجھے موقع ملا تو میں تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا۔ پہلے یہ لوگ جو عذاب قبر کے منکر تھے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اصحاب العدل والتوحید۔ ان کے مد مقابل کون تھے؟ اہل سنت والجماعت۔ آج ہمارے یہاں جو فرقہ عذاب قبر کا یہ انکار کرتا ہے یا عذاب قبر کی صحیح صورت کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے اشاعت توحید و سنت۔ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی اب توحید کا نام انہوں نے بھی استعمال کیا، انہوں نے بھی استعمال کیا۔ توحید کا نام استعمال کرنے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ واقعی جو ہے توحید کے اپنا توحید کو بنیاد بناتے ہوئے صحیح نظریات پر بھی قائم ہے۔ توحید بہت اچھی چیز ہے لیکن توہین اچھی چیز نہیں ہے۔ توحید کو بنیاد بنا کر اگر بندہ اکابر اہل سنت ہاں جی ان پر تنقید شروع کر دے اور اس کو تحقیق کا نام دے، سمجھو اس کی بربادی یقینی ہے۔ اب سمجھیں عذاب قبر کیا ہے۔
پہلے تمہیدن بعض ایسی باتیں ہیں آپ کو شاید یکجا کہیں نہ ملے، اس طرح یہ سمجھ لو۔ اب آپ کو ایک بندہ سوال کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا دارالعمل ہے، جب دنیا عمل کی جگہ ہے تو قیامت کا دن اللہ پاک نے بدلے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جب قیامت کو بدلہ ملنا اچھا یا برا، عذاب یا ثواب، تو پھر قبر کے عذاب کی کیا ضرورت ہے، ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ بھئی دنیا دارالعمل ہے، عمل کے لیے زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد اب 2 مرتبہ حساب و کتاب ہو رہا ہے اور 2 مرتبہ سزا مل رہی ہے۔ سزا تو 1 مرتبہ ہونی چاہیے، 2 مرتبہ کیوں ہے؟ میں آپ حضرات کو زحمت نہیں دیتا کہ آپ خود سوال لکھ کر سینڈ کریں، میں عموماً سوال خود کر دیا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سوال کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ تو یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے کہ بھائی جب دنیا عمل کے لیے ہے اور آخرت سزا اور جزا کے لیے ہے، قیامت کے دن جو ہے حساب ہونا ہے، پھر سزا اور ثواب ملنا ہے، تو پھر قبر کے ثواب اور سوال کی کیا ضرورت ہے یا عذاب کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے؟ اصل میں جو قیامت کا عذاب اور ثواب ہے یہ تفصیلی ہے، اور جو قبر کا عذاب ثواب ہے یہ مختصر ہے، اور قیامت کا عذاب قیامت کا سوال اور جواب اور حساب تفصیلی ہے، اور جو قبر کا سوال اور جواب حساب ہے یہ مختصر ہے۔ چونکہ قبر کا حساب و کتاب سوال و جواب مختصر ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی مختصر ہے۔ قیامت کا عذاب اور ثواب جو ہے وہ تفصیلی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو ہے وہ حساب و کتاب جو ہے وہ تفصیلی ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال یہ ہے کہ دیکھو تفصیلی سزا بندے کو اس وقت ملتی ہے جب بندے کا تفصیلی جرم ثابت ہو جائے، جب تفصیلی جرم ثابت ہو جائے۔ بھائی وسیم صاحب بیٹھے ہیں تو چونکہ پولیس والے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، کسی پہ چوری کا ڈکیتی کا کیس ہو جائے، تو جب اس کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تو کیا پہلے دن اس کو سزا سنا دی جاتی ہے کہ تجھے با مشقت اتنے سال کی سزا ہے؟ نہیں، بلکہ پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں تو پہلے اس سے ابتدائی تھوڑی سی پوچھ گچھ ہوتی ہے، تھوڑی سی، اور پھر تھوڑی سی لٹریشن ہوتی ہے، تھوڑی سی، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کہاں گزاری ہے رات، ہاں جی، وہ تھوڑے سے پڑھتے ہیں، پنجوترا لگتا ہے۔ تو اب دیکھو تھانے دار اے ایس آئی ہوتا کیا ہوتا ہے، وہ مجھے صحیح نام نہیں آتے، وہ ابتدائی تفتیش کرتا ہے، تفتیشی، اب وہ اس کو مناتا ہے کہ تو اپنے جرم کو مان لے، جب وہ لیت و لال کرتا ہے تو اس کو جوتے لگتے ہیں۔ اب حالانکہ جرم ابھی ثابت نہیں ہوا، جوتے لگنے شروع ہو گئے۔ ابتدائی پوچھ گچھ، تھوڑا مختصر سوال و جواب اور مختصر ڈنڈا پریڈ۔ اب یہ بالکل اسی طرح نا، لیکن دیکھو اب اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، یعنی کچھ دیر تو بیچارہ وہاں جب تھانے میں جاتا ہے تو بطور مہمان کے اس کو چند جوتے پڑتے ہیں اور تھوڑا بہت پوچھ گچھ ہوتی ہے، لیکن جب عدالت میں کیس لگتا ہے، باقاعدہ ایف آئی آر کاٹی جائے تو اس کے بعد اب باقاعدہ پیشی ہوتی ہے، باقاعدہ پیشی ہوتی ہے۔ اب وہاں پر وکیل ہوتے ہیں، جرم پہ جرح کرتے ہیں اور گواہ آتے ہیں اور دلائل کے ساتھ جرم ثابت ہوتا ہے، تو اس کے بعد اب جج سزا سناتا ہے کہ دلائل، شواہد اور گواہوں کی موجودگی میں جو ہے اس کا فلاں جرم ثابت ہو گیا، لہذا اس کو اتنا جرمانہ اور اتنے سال سزا بامشقت ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب وہاں چور کھڑا ہو جائے اور کہے استاد جی سزا تو میں نے ہون سنائی ہے، یعنی میں نے پہلے روز جتیاں لگ دی رہی ہیں، وہ کس کھاتے چل، سمجھ آئی؟ مجھ اصل بات یہ ہے کہ المجرم محال، یہ مجرم جو ہے نا یہ قابل عزت ہے ہی نہیں، یہ جائے گا تو اس کو جوتے ہی پڑنے ہیں، اور مہمان جو ہے مہمان قابل عزت ہے۔ اب دیکھو نا، ایک بندہ بادشاہ کا مہمان گیا، اب پہلے مجرم کی مثال دی نا، اب میں مہمان کی اچھے ثواب والے کی مثال دینے لگا۔ ایک بندہ کسی بڑے بندے بادشاہ کا مہمان گیا،
اب بادشاہ سے ملاقات اس کی بعد میں ہوگی نا، لیکن ظاہر بات ہے اگر وہ بادشاہ کا مہمان بنا ہے، اس کے پاس بادشاہ کا مہمان ہونے کا کوئی ثبوت تو ہوگا، کوئی خط ہے، کوئی فون ہے، کوئی میسج ہے، کوئی بندہ ہے درمیان، کوئی ہے تو صحیح نا۔ اب جب وہ وہاں جائے گا بادشاہ کی کوٹھی پر، بادشاہ کے بنگلے میں، بادشاہ کے دربار میں ملاقات کے لیے، تو وہاں اس کو جاتے ہی کوئی پروٹوکول ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بادشاہ سے ملاقات چاہے 10 دن بعد ہو، لیکن جتنے دن ملاقات نہیں ہوگی اتنے دن اس کو کھانا، انعام، اکرام کچھ نہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، ہے نا۔ اور وہ اب دیکھو جو کھانا ملے گا وہ بھی بادشاہی خرچ پر ہوگا نا، کوئی سیکٹری اپنی جیب تو نہیں کھواؤں لگا، مہمان کے دائے اللہ دا، مہمان کے دائے بادشاہ دا۔ جب مہمان بادشاہ کا ہے تو بادشاہ کے خرچے پر سب کچھ ہوگا نا جی، تو لہذا خرچہ دربار کا ہوگا، خرچہ وزیر اعظم کا ہوگا، خرچہ صدر کا ہوگا، کھانے جو ہے نا کھلائے جائیں گے، لیکن بادشاہ سے ملاقات بعد میں ہوگی۔ اب جو ہے اگر اس کو کوئی تفصیلی انعام و کرام اس کا ہونا ہے تو بادشاہ سے ملاقات کے بعد معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک قبر کا عذاب ہے اور ایک قیامت کا ہے، ایک قبر کا ثواب ہے، ایک قیامت کے بعد کا ہے۔ تو قبر کا عذاب اور ثواب مختصر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سوال و جواب مختصر ہے، یہ بالکل ابتدائی تفتیش ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل ابتدائی تفتیش ہے۔ اور جو قیامت کا عذاب ہے یہ تفصیلی ہے اور ثواب بھی تفصیلی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تفصیلی کیس قیامت کے دن سنا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں جی، اسے کہتے ہیں مثال سے سمجھانا۔ اللہ کا شکر ہے مشکل سے مشکل مسئلے کو اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں یہ چیز عطا کی ہے کہ ہم آسان سے آسان الفاظ میں سمجھا لیتے ہیں۔ اب سمجھو عذاب قبر کیا ہے، تمیدی باتیں نا اگر آپ یہ یاد کر لیں گے زندگی بھر آپ کو کبھی نہیں بھولیں گی، اور آپ کسی کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہیں گے نا تو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اب میں نے اس کی پوری تاریخ بیان کرنے شروع کی، بھی انکار کہاں سے شروع ہوا ہے۔ عذاب قبر، ثواب قبر، ہم کہتے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح یا تو علیین میں چلی جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے۔ علیین سجین کیا ہے؟ علیین جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے، اور سجین دوزخ کے حصوں میں سے ایک حصہ، طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے۔ اگر بندہ نیک ہے تو اس کی روح علیین میں چلی جاتی ہے، اگر جو ہے اس کی روح اگر برا ہے تو اس کی روح سجین میں چلی جاتی ہے۔ تو جو کرنا، موت اور حیات کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، موت کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، موت کہتے ہیں کہ روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ جائے، یہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور حیات کیا ہے؟ روح کا جسم سے تعلق موجود ہو، اسے کہتے ہیں حیات ہے۔ ہاں، تو اب حیات تین طرح کی، روح کا جسم، اب انسان مجموعہ ہے روح مع الجسم، روح اور جسم کا، انسان مجموعہ ہے روح اور جسم کا۔ اب روح اور جسم کا تعلق جو ہے عالم دنیا میں بھی ہوتا ہے، عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے، عالم قیامت میں بھی ہوگا، یا عالم آخرت کہہ لیں، عالم آخرت میں بھی ہوگا۔ روح کا جسم سے تعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن عالم دنیا میں تعلق روح کا جسم سے ہوتا ہے کہ اس میں جسم غالب ہے اور روح مغلوب ہے، جسم غالب ہے اور روح مغلوب ہے۔ اس لیے بات چلتی ہے جسم کی روح کی نہیں، جو کام جسم کرے تو روح کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، روح اس کے تابع ہے۔ اور جو عالم برزخ ہے، عالم برزخ سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی، اس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، اس کو عالم آخرت بھی کہہ دیتے ہیں۔ میں آگے بات سمجھاؤں گا، اگر مجھے بھول جائے تو یاد کرا دینا جب ابھی اس کا موقع نہیں آیا۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی، اب روح کا جسم سے تعلق یہاں مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ کہ اب روح غالب ہے اور جسم مغلوب ہے، روح غالب ہے اور جسم، روح چاہیے کہ یا علیین میں یا سجین میں، اگر بندہ اچھا ہے تو علیین میں، برا ہے تو سجین میں۔ ہاں جی،
اب اصل احوال طاری ہوتے ہیں عذاب اور ثواب کے روح پر، روح کے جسم سے طاری، روح کے واسطہ سے طاری ہوتے ہیں جسم پر۔ عذاب یا ثواب ہو رہا ہوتا ہے علیین سجین میں، لیکن جو ہے آگے روح کے واسطہ سے ہو رہا ہوتا ہے جسم کو بھی۔ تو روح غالب ہے، جسم مغلوب ہے۔ روح چونکہ غالب ہے، چلتی روح کی ہے، جسم قبر میں پڑا رہتا ہے۔ روح بیچاری جنت کی بھی سیر کرتی رہتی ہے، اگر نیک ہے تو سیریں کرے، اور جو ہے بندہ برا ہے تو روح جو ہے علیین میں جو ہے سجین میں جو ہے وہ عذاب پاتی ہے۔ تو مرنے کے بعد روح غالب اور جسم مغلوب۔ اور قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ روح اور جسم میں دونوں میں کوئی چیز غالب نہیں ہوگی، دونوں کا تعلق ایک جیسا ہوگا، نہ روح غالب نہ جسم غالب، نہ روح غالب نہ دونوں کا تعلق ایک جیسا ہوگا۔ اب دیکھو دنیا کے اندر جسم غالب روح مغلوب ہے، تو جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنا کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی زندگی عطا کرتے ہیں بندے کو، اس کو حیات فی القبر کہتے ہیں، اس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ ہاں جی، اس قبر کی زندگی کے متعلق لوگوں کو پریشانی ہے۔ اب جن لوگوں نے قبر کی زندگی کا انکار کیا، حالانکہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں سیدھے سیدھے باب قائم کیے ہیں، باب اثبات عذاب القبر۔ یہ باب اثبات عذاب القبر سے مشکات شریف میں باب ہے، سیاستہ میں عذاب قبر کے امام بخاری نے عذاب قبر کے کتنے باب قائم کیے ہیں، ہاں جی، اور قبر کے احوال اور اس کے ماں باپ کے احوال بیان کیے ہیں۔ مسلم شریف میں اب باب موجود ہیں، اور دیگر حدیثی کتابوں میں خواہ صحاح ہو، خواہ سنن ہو، خواہ معاجم ہو، خواہ مسانید ہو، تو ابواب موجود ہیں عذاب قبر اور ثواب قبر کے۔ ابواب جب یہ موجود ہیں تو مقصد کیا ہے؟ عذاب قبر کو ثابت کرنا۔ اب ایک بندہ ان کتابوں کو پڑھتا ہے اور ان کو پڑھ کے عالم بھی بنتا ہے، جب سند فراغت حاصل کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں جو حدیث پاک میں یہ جو عذاب اور ثواب کیفیت آئی میں اس کو نہیں مانتا۔ افسوس ہے اس پہ۔ سند بھی ان لوگوں سے لیتا ہے جو عذاب قبر ثواب قبر کے قائل ہیں، لیکن جب فارغ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں میں مانتا نہیں، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر تو بڑھتا ہی نہ، اس سے بہتر تو علم حاصل ہی نہ کرتا۔ تو جب بندہ فوت جاتا ہے تو اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ اس کے گھر والے جب اس کو دفنا کے واپس لوٹتے ہیں تو اب فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، اور وہ گھر سے واپس جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے کہ جو فوت ہونے والا بندہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ اگر روح کا جس میں تعلق ہی کوئی قائم نہیں ہوا تو آہٹ کیسے سن لی؟ ہاں جی، اب یہاں سمجھو کہ آج جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کا مسئلہ اور ہے، جو عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر ہیں ان کا مسئلہ اور ہے۔ ماتی حضرات جو ہیں وہ عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر ہیں، اور دوسرے آج کے جو معتزلہ نما بندے ہیں وہ عذاب قبر کے ہی منکر ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے وہ اپنا قرآن کے خلاف ہے، خام خواہ بات گڑھ لی۔ جو نماتی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کو ہم مانتے ہیں، ثواب قبر کو ہم مانتے ہیں، لیکن عذاب قبر ثواب قبر سے مراد یہاں یہ گڑھا جس میں دفن کرتے ہیں یہ اپنا اس جسم کے ساتھ عذاب ثواب کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے جب علیین میں چلا گیا یا سجین میں چلا گیا وہاں اس کو ایک اور جسم ملتا ہے اور اس جسم کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، انصاف اور تحریک انصاف کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی اب قبر میں جو جسم پڑا ہے
اچھے کام کیے ہیں اس نے، اگر برے ہیں تو کیے ہیں اس نے، اور جب قبر میں اس کو ڈال دیا گیا، تم کہتے ہو کہ اس کو عذاب ثواب نہیں ہوتا اس جسم کو، بلکہ روح علیین یا سجین میں ہے تو عذاب یا ثواب اس کو ہوتا ہے، روح کو، اس کو نیا جسم ملتا ہے، اس کو عذاب ثواب ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ جو نیا جسم ملا، اگر اس کو ثواب شروع ہو گئے، جنت کی نعمتیں شروع ہو گئی ہیں، جو قبر میں تو نہیں، علیین میں نیا جسم اس کو مل گیا جنت میں، اور جنت کی سیریں کرتا پھرتا، جنت کی نعمتیں کھاتا ہے، نیا جسم جو ہے، اس نئے جسم نے تو نیکی کی کوئی نہیں ہے، تو اس کو کس چیز کا ثواب ہے؟ میں نے کہا انصاف کے خلاف ہے۔ آپ سمجھے بھائی، جس جسم نے نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سارا دن بھوکا رہا، ہاں جی، اور محنت مشقتیں کی، رزق حلال کمایا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، وہ پڑا ہے قبر میں، اس کو کوئی عذاب ثواب نہیں، اس کو کوئی ثواب نہیں ہو رہا بقول اس کے۔ تو جو اپنا روح گئی علیین میں، وہاں ایک نیا جسم اس کو مل گیا، اور ثواب اور نعمت ساری اس کو مل رہی ہیں۔ یعنی اب دیکھو نا، محنت کسی اور نے کی اور انعام دینے کی باری آئی تو اللہ نے کسی اور کو دے دیا۔ اللہ بے انصاف تھوڑی ہے، اللہ پاک بے انصاف نہیں ہے۔ جس نے محنت کی ہے اور جس نے مشقتیں برداشت کی ہیں، ثواب کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا۔ اب یہ کہتا ہے کہ عذاب جو ہے، عذاب کے لیے بھی نیا جسم مل گیا، عذاب نئے جسم کو ملتا ہے اور روح کو ملتا ہے۔ یہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی عذاب ثواب نہیں ملتا، یہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر سجین میں روح کو نیا جسم ملا اور اس کو عذاب شروع ہو گیا، تو اب اس بیچارے نے جرم تو کیا کوئی نہیں جسم نے، پھر اس کو سزا کس چیز کی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں بیچارے نے، نئے جسم نے گناہ تو کیے اس نے جو قبر میں پڑا ہوا ہے، خواہ اس نے زنا کیا، خواہ اس نے چوری کی، خواہ اس نے ڈاکہ مارا، خواہ اس نے سود خوری کی، اس نے اور کوئی کچھ کیا، نمازیں چھوڑی، اس نے روزے چھوڑے، جو بھی اس نے کیا، جرم کس نے کیے؟ جو قبر میں پڑا ہے۔ عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ جو کہ نیا پیدا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ پاک کی ذات بے انصاف نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات بے انصاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انصاف والی ہے، لہذا عذاب اور ثواب کس کو ہوگا؟ جس نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے ثواب اس کو، جس نے برے کی تو عذاب اس کو۔ اب دیکھو، جب ہم کہتے ہیں دیکھو عذاب قبر قرآن سے ثابت، عذاب قبر حدیثوں سے ثابت، جب یہ بات ہے، بھائی ہنسی بند کرو ذرا اپنی، عذاب قبر ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت، عذاب قبر حدیث سے ثابت، جب ہے تو پھر یہ نئی رت کہاں سے نکال لی؟ اب وہ جواب میں کہتے ہیں جی اسے قبر نہیں کہتے، اس گڑھے کو جس میں دفن کرتے ہیں، قبر کہتے ہیں علیین کو یا سجین کو، قبر تو میں نہیں بدلتا۔ دیکھو نیا معنی قبر کا، آج تک کسی عوام بیچارہ سن لے تو ایسے پریشان ہو جائے، یار آج تک میں تو قبر یہی سمجھا سکا، دنیا میں ساری کافر بھی قبر نہیں سمجھتا۔ بھائی ایسا ہی ہے نا، وہ چلتا پھرتا اس کو بڑھو، یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ قبر ہے۔ یہودی سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے جس میں دفن بندہ کہے گا یہ قبر ہے، اگر تو اللہ کو بھی نہیں مانتا اس سے پوچھ رہا بھائی یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ قبر ہے جس میں لوگ بندے کو دفن کرتے ہیں۔ تو دیکھو وہ بھی مانتا بھی قبر یہ ہے، لیکن اس نے قبر کا نیا معنی کر لیا، کیوں؟ تاکہ عذاب قبر کی صحیح صورت کا انکار کر سکے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کس کو فرمایا؟ علیین کو یا سجین کو؟ حدیث پاک میں جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کس کو فرمایا؟ جہاں جس کو ہم دفن کرتے ہیں اس جگہ کو، ہاں جی، یا مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں بھی ہوتا ہے اس کو، یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیین اور سجین کو قبر فرمایا۔ اب بالکل بات واضح ہے، قرآن پاک آپ دیکھ لیں، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ، جب قبریں اکھاڑی جائیں گی، یعنی قیامت واقع ہوگی، قبریں اکھاڑی جائیں گی، اس سے فوت ہونے والے بندے برآمد ہوں گے۔ اب کون سی علیین کی قبریں اکھاڑی جائیں گی؟ کون سا؟ بھائی دنیا ساری کہتی ہے اسی کے متعلق ہے، جو جس میں ہم دفن کرتے ہیں بندے کو وہ قبر اکھاڑی جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور دیکھو مال و زر کی
محبت نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا، جہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا قبروں کو۔ شان نزول اس کا آپ کے علم میں ہوگا کہ کافروں کی جو ہے نا وہ کچھ ٹولیاں آپس میں لڑ پڑی، ان کا اختلاف اس بات میں ہوا کہ ہم میں بہادر کون ہے۔ کافروں کی ایک جماعت کہنے لگی مشرکین کی کہ ہم اور ہمارا قبیلہ زیادہ بہادر ہے، دوسروں نے کہا نہیں ہم اور ہمارا قبیلہ زیادہ بہادر ہے۔ اب بہادری ثابت کرنے کے لیے قبرستان میں چلے گئے اور سب اپنے اپنے جو جنگوں میں لوگ مرے تھے نا ان کی قبریں گننے لگ گئے۔ وہ ایک کہنے لگا دیکھو ہم زیادہ بہادر ہیں، دیکھو ہمارے جنگوں میں اتنے لوگ مرے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کے بعد۔ دوسرے نے کہا نہیں ہم زیادہ بہادر ہیں، دیکھو ہمارے مرے ہوئے کی تعداد زیادہ ہے، یعنی ہم اتنے بہادر ہیں کہ ہمیں موت کی پرواہ کوئی نہیں۔ قبروں کو گننے لگے، قبرستان چلے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں مشرکین علیین میں گئے تھے یا سجین میں؟ یہ دنیا میں جہاں قبریں موجود ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں قبرستان تھا وہیں گئے تھے نا، تو پھر تم نے قبر کا نیامانہ کہاں سے نکال لیا؟ اب عنوان الٹا یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اچھی مصیبت ہے، دونوں جرم۔ اب قرآن پاک قبر کسے کہتا ہے؟ قرآن پاک قبر صاف الفاظ میں اسے کہتا ہے کہ جہاں فوت ہونے کے بعد بندے کا جسم موجود ہو۔ اب یہاں آپ کو اعتراض کرنے والا بندہ اعتراض کر دے گا کہ لو جی آپ خود کہتے ہو قبر گڑھا ہوتا ہے، تو جس اپنا بندے کو کوئی جانور کھا جائے، جس کو جو ہے سمندر میں بہا دیا جائے، اب وہ جو ہے وہ تو اس گڑھے میں نہیں ہے، پھر اس کو عذاب قبر کیسا ہوگا؟ میں نے بات سمجھا دی۔ مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں بھی ہو اس کے حق میں قبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ثواب کا معاملہ اسے جوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر گڑھے میں دفن کیا گیا تو اس کے ساتھ جڑ گیا، اب اگر مرنے کے بعد اس کی راکھ جو ہے گنگا میں بہا دی گئی تو اس کے ساتھ جڑ گیا، اگر اس کو کوئی جانور کھا گیا تو جہاں بھی جو ہے اس کا معاملہ بعد میں ہوا تو جہاں موجود ہے جس صورت میں موجود ہے اب وہاں معاملہ جڑ گیا۔ دیکھو یہ چیزیں میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل ہیں کہ ہم کسی کو سمندر میں جا کے کوئی سزا دیں تو ہمارے لیے مشکل ہے، ہاں جی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں کہا کرتا ہوں ان کا 100 سوال بھی ہو، ان کے 100 سوال کا ایک جواب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور جس طرح شیطان نے دلیلیں دی تھی نا، ہاں جی، امام غزالی کو، ہاں جی، تو امام غزالی نے کیا فرمایا تھا کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے۔ تو یا میں کہتا ہوں میں سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں ایک ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ سوال جو تمہارے ہیں یہ ایک جو کام آپ کہتے ہو یہ مشکل میرے لیے ہے، میں تو خالق نہیں ہوں، نہ میں نے سزا دینی کسی کو، نہ میں نے انعام دینا، خالق اللہ کی ذات ہے، عذاب اور ثواب کا سلسلہ اس نے قائم کرنا ہے، چاہے کوئی سمندر میں ہو، چاہے کوئی جانور کے پیٹ میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سمجھ آئی بات؟ تو قبر کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ابن بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک باغ کے پاس موجود تھے، دیکھا کہ اچانک آپ کا خچر بدکا، تو جب خچر بدکا تو آپ نے پوچھا یہ قبریں کس کی ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جن کی موت شرک پہ آئی ہے۔ فرمایا کہ ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، فرمایا ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھو قبر کہتے کس کو ہیں؟ چل گیا پتہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے تھے؟ سجین میں، نعوذ باللہ، کہاں؟ اس زمین پر۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کہتے اس کو ہیں جہاں مرنے کے بعد دنیا کے اندر بندے کی میت موجود ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک فرد کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے ٹہنی درخت سے توڑی اور ٹہنی وہاں قبر پہ لگا دی، تو فرمایا شاید اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائیں۔ تو اب ٹہنی آپ نے لگا دی، تو ٹہنی لگائی، اگر قبر کہتے ہیں سجین کو یا علیین کو، تو حضور کہاں گئے تھے؟ سجین میں؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ تو معلوم ہے قبر کہتے کس کو ہیں؟ حضور کہاں سے گزرے تھے؟ یہیں سے عالم دنیا میں جہاں ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں یہیں سے گزرے تھے۔
تو قبر کا معنی بدل لیا. یہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں وہ اپنے باطل نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے اصطلاحات بھی اپنے گھر لیتے ہیں اور صاحب کا سارے جو ہے نا وہ تفسیرات سے ہاتھ کھڑا کر کے اپنی نئی باتیں ایجاد کر کے اس کے گرد جو ہے لوگوں کو گھماتے رہتے ہیں. تو قبر کسے کہتے ہیں؟ اسی گڑھے کو جس جہاں جو ہے بندہ دفن ہوتا ہے یا مرنے کے بعد جہاں ہی بندے کی بقیت موجود ہو اس کے حق میں قبر ہے. تو آپ جب بندہ فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کی روح چلے گی علیین میں یا سجین میں. میں نے عرض کیا کہ علیین سجین میں چلی جاتی ہے لیکن کنیکشن رہتا ہے. جب دفنا کے جاتے ہیں تو اس ایک مرتبہ تو اس کو پہلے فرشتے آ کے بٹھا لیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے روح کا عمل پڑتی ہے تو بٹھاتے ہیں، ویسے کیسے بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ اب اس سے سوال ہوتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. ہاں جی، ما قلت فی هذا الرجل، سوالات ہوتے ہیں. جب یہ سوال ہوتے ہیں اگر بندہ نیک ہے تو سوالوں کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، ہاں جی، دینی الاسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں جی، اب جواب دیتا ہے کہ سوال مختصر ہے، جواب دے دیے تو انعام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب مسئلہ قرآن حضور پہ اترا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں، کون سی معتبر ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کی کھڑکی جو ہے اس سے کھل جاتی ہے، اب جو ہے جنت کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں. فرشتے کہتے ہیں نم کنامت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. پہلی رات کی دلہن کتنی خوش ہوتی ہے، یہ شادی شدہ بندے نے پتا ہوگا. ہاں جی، اب یہ بندہ جو ہے یہ کتنا خوش ہے. ہاں جی، اس کے ساتھ تسبیح دی ہے، باقیوں کو سوائے ہنسنے کے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ جی توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. اب جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور جنت کی نعمتیں جو ہے وہ اس کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر بندہ برا ہے جب اس سے سوال و جواب ہوتے تو کہتا ہے لا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہے مجھے نہیں پتا، میں تو بس وہی کہتا تھا دنیا میں جو لوگ کہتے تھے، لوگوں نے پیچھے لگیا سی، جو لوگ کہتے رہے اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے میں بھی ایسے ہی کرتا رہا، اب مجھے نہیں کچھ پتا. تو اب جو ہے فرشتے پھر اس کے لیے تریشن شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی، جو اس کو گرزوں سے مارتے ہیں تو اس کی چیخ و پکار ہوتی ہے. چیخ و پکار کی سزا آوازیں جو ہے یہ انسان جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا. اب دیکھو جو عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر ہیں وہ خام خواہ کے شبہات پیدا کرتے ہیں. ایک مرتبہ قصور میں ہمارا مناظرہ ہوا کیپٹن مسعود الدین عثمانی گروپ سے، یہ کراچی کا گروپ ہے نا، یہ بھی عذاب قبر کا منکر ہے صحیح صورت کا، اور چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اس نے چھاپے ہوئے ہیں عذاب برزخ کے نام سے، ایمان خالص کے نام سے، یہ مزاریہ، یہ میلے، ہاں جی اس طرح کے اس کے رسالے ہیں. تو اب اس گروپ کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا، ہم قصور میں گئے تو اب میں دلائل دے رہا ہوں لیکن وہ جو ہے نا وہ بس کہہ رہا ہے برزخ ہے برزخ ہے برزخ ہے برزخ ہے، آگے باتیں کوئی نہیں کر رہا، نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی. ہاں جی، تو کبھی دیر بات چلتی رہی، میں دلائل دیتا رہا، اب وہ نہ تو میرے دلائل کا جواب دے نہ اپنی کی بات سمجھا پائے. ایک بندہ نا سیاسی تھا، تو ایک فوتگی ہوئی تھی، جنازہ پڑھ کے آیا لیکن لیٹ آیا، تو اس نے کہا مولیو میری گل سنو اور میری بات سنو، مجھے صاف صاف 2 اور 2 4 کی طرح بالکل صاف واضح الفاظ میں بتاؤ، اب میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں تو جس بندے کو دفن کر کے آیا ہوں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے آئیں بشین چاہیے، سیدھی بات جو ہے نا قرآن حدیث میں کیا ہے مجھے دکھا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے مشکوٰۃ شریف مترجم کھول لی، میں نے کہا جی دیکھیں اپنا اس مشکوٰۃ شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے یہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. اب دیکھو اس میں انہوں نے باب قائم کیا باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثبوت کا باب. میں نے کہا اب دیکھو آپ نے پوچھا ہے کہ جو بندے کو دفن کر کے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ حضور نے بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جب میت کے گھر والے اس کو دفنا کے لوٹتے ہیں تو اب فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھا لیتے ہیں اور یہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. اب اس سے یہ سوال ہوتے ہیں اور یہ جواب ہوتے ہیں. اب اگر بندہ اچھا ہے پھر اس کو ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اگر برا ہے تو عذاب کا. یہی میرا عقیدہ ہے اور یہی حدیث صراحتاً ثابت ہے. اب پہلے سے اس کا عقیدہ پوچھ لیں
پھر جو اس کو کہیں قرآن کی آیت پڑھ یا حدیث پڑھ۔ اب جو ہے جب اس کو کہا کہ بھئی تم بتاؤ کہ عذاب ثواب کہاں ہوتا ہے، کہتا ہے برزخ میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا برزخ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پردہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں برزخ ہوتا ہے۔ اب وہ کہے مجھے سمجھاؤ یہ برزخ چیز کیا ہے؟ ہاں جی، برزخ کسے کہتے ہیں؟ پردے کو۔ پردہ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کو۔ اب اس سے آگے نہ وہ بڑھے، اس سے آگے تشریح نہ کر پائے، تو اس نے کہا یار تو بالکل گڑبڑی بندہ ہے، دیکھ تو خود اپنے نظریے کو خود سمجھتا بھی نہیں ہے، سمجھانا مجھے تو بات کا مسئلہ ہے، اس لیے یہاں شرارت مت کر اور جو ہے نا چپ کر کے یہاں سے چلے جاؤ تم لوگ، جو ہے نا آئندہ اس طرح کی بات سنی نا تو میں تم پہ پرچہ کٹواؤں گا۔ یعنی بات جو ہے نا صاف دیکھو نا، عقیدہ جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کے واضح الفاظ سے ثابت ہوتا ہے، چنانچہ مطلب یہ مراد یہ سے اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوا کرتا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے عقائد کو صاف واضح قرآن کریم اور احادیث سے بیان کرتے ہیں۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اگر سوالوں کا جواب ہو چکے ہیں تو پھر یا تو عذاب شروع ہو جاتا ہے یا ثواب۔ اب روح جو ہے یا تو علیین میں چل جاتی ہے، سجین چل جاتی ہے، لیکن علیین اور سجین میں ہوتے ہوئے بھی اس روح کا کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے قبر میں پڑے ہوئے، زمین میں پڑے ہوئے جسم کے ساتھ۔ اب یہ کنیکشن چونکہ تھوڑا ہوتا ہے عام بندے کا، عام بندے کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ کنیکشن تھوڑا ہوتا ہے، یہی وجہ کہ 3 دن کے بعد جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، 3 دن کے بعد جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کنیکشن تھوڑا ہے۔ ہاں جی، لیکن شہید کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق بنسبت عام بندے کے زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ کہ سالوں میں گزر جائیں شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ اب تو باقاعدہ ویڈیو ہیں، آئے روز شہداء کی قبریں برآمد ہوتی ہیں اور اس میں سے شہید کے جسم سے خون نکلتا برآمد ہوتا ہے، حالانکہ فوت ہونے کے بعد خون کہاں سے آ گیا، تو جسم بھی خراب نہیں ہوتا۔ اور نبی کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق بنسبت شہید کے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جسم بھی خراب نہیں ہوتا، اور اس لیے جو ہے روح کا تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے بطور تلفظ کے نماز پڑھنا چاہیں تو نبی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے حدیث پاک میں فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ معراج کی رات آپ مسلم شریف میں روایت ہے، ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بارکب روح کا میں سمجھا رہا تھا، عام بندے کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق جو ہے یہ اتنا ہوتا ہے جس سے عذاب یا ثواب محسوس کر سکے، بس اتنا، زیادہ نہیں ہوتا۔ اب اس کنیکشن پر اعتراض ہے، کہتے دیکھو جی روح چلے گی علیین میں، وہ آسمانوں سے اوپر جنت، یا چلے گی سجین میں، زمینوں کی تہہ میں، اتنی دور رہتے ہوئے اس کا کنیکشن جسم کے ساتھ کیسے قائم رہ سکتا ہے جو زمین پر ہے؟ تو یہ عقلاً چیز شاید آپ کو عجیب لگے لیکن ہے نہیں، اس لیے کہ دیکھو بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے ایک چیز ہم سے ہزاروں میل دور ہے لیکن ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اس کا کنیکشن ہم سے جڑا ہوا ہو۔ سورج جو ہے دیکھیں ہم سے کتنے ہزاروں میل دور ہے لیکن پھر بھی اس کا کنیکشن ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سورج کی شعاعیں گرمیوں میں سیدھی پڑتی ہیں، ہمیں گرمی لگتی ہے، ترچھی پڑتی ہیں تو ہمیں گرمی نہیں لگتی۔ کنیکشن ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں سورج کا؟ زمین کی جو کھیتیاں ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں؟ کھیتیاں پکتی جو ہیں وہ دھوپ کی وجہ سے ہیں، روشنی کی وجہ سے ہیں۔ جو کھیتیاں سردیوں کی ہیں ان کو دھوپ کی ضرورت کم ہوتی ہے اس لیے اس کے حساب سے دھوپ پڑتی ہے، اور جو سبزیاں گرمیوں کی ہیں ان کو دھوپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس لیے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے سبزیاں پکتی ہیں۔ تو لہذا اگر سورج کا کنیکشن مان سکتے ہو زمین کے ساتھ اور اس کو محسوس بھی کرتے ہو تو پھر روح کا تعلق جسم کے ساتھ کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ان کے پاس سوائے سوالوں کے اور کچھ نہیں ہوتا، باطل کے پاس سوائے سوالوں کے اور کچھ۔ ایک مجھے کہنے لگا بندہ، کہتا کہ دیکھو جی آپ خود جانتے ہو قبر بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا اب بندہ آپ کہتے ہو جنت کی کھڑکی کھل گئی تو حد نگاہ قبر کھل جاتی، میں کہ میں نے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے گڑھوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ہاں جی، تو اب میں نے کہا، کہتا جی دیکھو اب آپ کہتے ہو کہ تو حد نگاہ کھل گئی، چھوٹی سی تو ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کو نظر آتی ہے لیکن جو کہ برزخ کا معنی ہی پردہ ہے، وہ آپ سے پردہ آپ کو نہیں دکھایا جا رہا ہے لیکن جو وہ محسوس کر رہا ہے اپنے سب کو۔
جو حیات ہوتی ہے قبر کی یہ ہم نہیں محسوس کرتے، لیکن جو ہے وہ جو فوت ہوئے وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ قبر اب یہ کہہ لیں موت پر جو ہے یہ نیند کا اور اطلاق اور نیند پر موت کا اطلاق ہوا ہے۔ دیکھیں اگر ہم نے موت کو سمجھنا تو نیند کو سمجھ لیں، اگر ہم نے موت کو سمجھنا ہے اور قبر کی زندگی کو سمجھنا ہے تو پھر ہم کس کو سمجھ لیں؟ نیند کو۔ سوئے ہوئے بندے کی زندگی کو سمجھ لیں۔ جب بندہ سوتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں تو ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ دیکھو نا ہم دعا پڑھتے ہیں، کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہ بسمک اموت و احیا، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں، زندہ ہوتا ہوں۔ تو گویا بندہ جو سو رہا ہے وہ تو مر گیا۔ تو نیند پر موت کا اطلاق ہوا یا نہیں ہوا؟ جب بندہ سوتا ہے تو اب گویا مر گیا ہے۔ تو تعلق روح کا جسم سے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھو نا ایک بندہ یہاں سویا پڑا ادھر اور ایک بندہ ادھر مرا پڑا ہے ایک سائڈ پہ، یہ سویا ہوا اور یہ مرا پڑا ہے۔ یہ جو سویا ہوا ہے یہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے دلہا بنایا جا رہا ہے، اور میرے منہ میں مٹھائی پیش کی جا رہی ہے، مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے، دودھ پلائی ہوں گے نا بیاہ پہ، وہ بڑا مہنگا دودھ ہوتا ہے جو شادی کے دن بندے کو ملتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے اور خواب کے اندر لذت محسوس بھی کر رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، لیکن اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب اس خوشی کو وہ محسوس کر رہا ہے لیکن میں اور آپ محسوس نہیں کر رہے۔ اسی طرح یہ سویا ہوا ہے، یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں کل پڑھنے نہیں گیا، استاد جی نے کان پکڑا لیے، ڈنڈوں سے میری جو ہے لتریشن ہو رہی ہے۔ اب جو ہے وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ مجھے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں اور وہ چیخے بھی مار رہا ہے، لیکن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان ڈنڈوں اور چیخوں کو محسوس ہے، وہ تو کر رہا ہے لیکن ہم نہیں کر رہے۔ تو دیکھو اگر بندے نے قبر کی زندگی سمجھنی ہو تو پھر نیند کو سمجھ لے۔ تو اگر نیند کی زندگی سمجھ میں آ گئی تو اب جو ہے وہ قبر کی زندگی بھی سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ نیند جو ہے وہ موت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ توفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک الذی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ جب سوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اب جن کے مقدر میں مزید مہلت ہوتی ہے ویرسل الاخری الی اجل مسمى، اللہ پاک روح کو ایک وقت تک پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کے مقدر میں اسی رات مرنا ہوتا ہے تو فیمسک الذی قضی علیہ الموت، اللہ پاک اس کی روح کو اپنے پاس رکھ چھوڑتا ہے۔ اب دیکھو اس سے معلوم ہوا جب بندہ سوتا ہے تو مر جاتا ہے، جب مرتا ہے تو پتھر کی طرح ہوتا ہے یا جو ہے کچھ حرکت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پتھری کسے کہتے ہیں؟ سمجھاؤ تو صحیح نا آپ کو۔ جب بندہ سوتا ہے تو پتھر کی طرح ہوتا ہے یا کچھ حرکت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اتنی حرکت کر رہے ہوتے ہیں سوئے ہوئے، بس اوقات ساتھ جو ہے سویا ہوا ہے اچھی خاصی اس کی جو ہے دھلائی کر دیتے ہیں خواب کے اندر ہی۔ کئی بندے اور جو نا کروٹ لیتے ہوئے دوسرے بندے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، بس اوقات دوسرا ویسے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو جب بندہ سوتا ہے تو گویا کہ اس کو شعور بھی ہوتا ہے اپنی زندگی کا، لیکن ہمیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور جب سوتا ہے وہ تکلیف اور راحت کو محسوس کرتا ہے لیکن ہم اس کی تکلیف اور راحت کو نہیں سمجھتے۔ بالکل یہ جو بندہ ادھر مرا ہوا ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی معاملہ اگر قبر میں نہیں دفنایا گیا تو اپنا ایک وقت گزر گیا، چونکہ برزخ کا معاملہ پردے والا ہے، برزخ کا معاملہ پردہ ہے، یہ حالات ہم سے پردہ ہے، اس کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، عذاب یا ثواب، اب اس کو یہ محسوس کر رہا ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بات؟ ہاں جی۔ دلائل کی بنیاد، دلائل کیا ہے؟ وہ جو فریق ہے نا مخالف، اب وہ نعرہ لگاتا ہے قرآن کا
کہ جی ہمارے پاس قرآن ہے، حالانکہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، کوئی آیت واضح الفاظ میں اس طرح کی اس کے پاس موجود نہیں ہے جس میں قبر کی زندگی کی نفی کی گئی، کوئی صراحتاً آیت ایسی موجود نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس ایسی آیات موجود ہیں جن سے قبر کی زندگی سمجھ میں آتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سمجھ میں آتی ہے۔ اب میں اس پہ کئی آیات پیش کر سکتا ہوں۔ نمبر 1، آیت نمبر 1، الحمدللہ میں نے اس پہ کتاب لکھنی شروع کی ہے عذاب قبر اور قرآن کے نام سے۔ تو جو دوسرا منکر فرقہ جو کہتا ہے کہ ہم عذاب قبر کو بالکل مانتے ہی نہیں کسی صورت کو بھی، اور یہ قرآن کے خلاف ہے، تو ان کے خلاف شروع کی ہے۔ الحمدللہ ایک آیت پر میں نے جو ہے تقریباً 200 صفحہ لکھ دی ہے، تو 70 قریب آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ اپنے موضوع پر یہ پہلی تفصیلی مدلل کتاب ہوگی، دعا کریں گے یہ آ جائے۔ ہاں جی، اب دیکھو میں آیتیں مختصر، چونکہ ہماری مجلس تو بڑی مختصر ہے، لیکن مختصر مجلس میں مختصر آیتیں چند ایک پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے، فرعونیوں کے متعلق فرمایا ہے۔ فرعونی غرق ہو گئے تھے نا جی، فرعونی غرق ہو گئے تھے، تو اب ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے عذاب کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا کہ آگ صبح و شام ان پر پیش کی جاتی ہے، یا وہ آگ پر پیش کی جاتے ہیں۔ آگ ہے کہ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعونیوں کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرعونیوں کے لیے 2 عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک صیغہ مضارع کے ساتھ، ایک صیغہ مضارع کے ساتھ، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور مضارع آپ کو حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے، لہذا اب عذاب اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، عذاب اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا جب تک قیامت نہیں آتی۔ النار یعرضون علیہا، آگ پر وہ پیش کیے جا رہے ہیں صبح اور شام۔ اب دیکھو اس سے بات سمجھ آئی کہ اب ان کو عذاب فرعونیوں کو ہو رہا ہے، یہی عذاب قبر ہے، یہی عذاب، اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم ہوگا اللہ پاک کی طرف سے أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرعونیوں کو اب پہلے سے زیادہ سخت عذاب دو۔ پہلے جو تھا کہ آگ پر پیش کی جا رہے تھے، اب پہلا عذاب تھا عرض نار کی صورت میں، دوسرا عذاب ہے دخول نار کی صورت میں۔ ادخلو، پہلے عذاب کے آگ کے سامنے لائے جاتے تھے، اب جو عذاب کے اپنا عذاب کے طور پر دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ باہر کیا دیکھو 2 عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اگر ایک بندہ قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے اس کے لیے اس آیت کا معنی مشکل ہو جائے گا اور وہ اس آیت کا معنی صحیح سمجھا نہیں سکتا۔ اور سمجھ آئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانہ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اور ان کے انجام کو ذکر کیا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا اور آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب دیکھو قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے اغرقوا اور ادخلوا، یہ صیغے ماضی کے ہیں اور مجہول کے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ یہ کام ماضی میں ہوا ہے، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے اور غرق کیا گیا ہے۔ اب اگر اغرقوا کو کہتے ہو، ایک بیوقوف مجھے کہنے لگا، کہتا جی دیکھو جو ما بعد الموت کے احوال ہیں تو وہ عموماً ماضی کے صیغے سے آتے ہیں، قیامت کے احوال ماضی کے صیغے سے آئے ہیں، لہذا قیامت کا عذاب ہے۔ میں نے کہا اغرقوا کا معنی کرو، اغرقوا کا معنی کرو، اغرقوا کا معنی غرق کیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے نافرمان غرق کیے جا چکے یا کیے جائیں گے؟ کیے جا چکے نا، تو پھر ادخلوا میں کیا ترجمہ کریں گے؟ دو رنگی تو نہ کر یار، جو ترجمہ اغرقوا کا ہے وہی ادخلوا کا ہے۔
اگر تو اغرقوا مستقبل میں ہوگا، ابھی وہ غرق نہیں ہوئے تو پھر مستقبل میں عذاب ہوگا۔ ہاں مستقبل کے عذاب کے منکر نہیں ہیں، مستقبل میں جو ان کو جوتے پڑیں گے اپنی جگہ، لیکن عذاب قبر اپنی جگہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، قیامت کی زندگی برحق ہے۔ ہاں جی، منکرین عذاب قبر سے مناظرہ ہوا، کہنا تسی مردے نو زندہ کر کے دکھاؤ مینوں۔ ہاں جی، تسی مینوں ایتھے مینوں مردے نو زندہ کر کے دکھاؤ۔ میں کیا آپ زندہ کی نشانی کیا سمجھتے ہیں؟ زندہ کی نشانی کیا سمجھتے؟ کہنا مردہ بولتا، میں کہ مطلب بلاؤن لگا دیکھو۔ سورہ یاسین میں وہ رجل مومن کا تذکرہ ہے۔ ہاں جی، وہ جو بیچارہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور رسولوں کی حمایت کی تھی، ہاں جی، تو اس رجل مومن کو، نیک بندے کو لوگوں نے شہید کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اب اس کے الفاظ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کیا اس نے کہا؟ یا لیت قومی، ہائے کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ نے دیکھو مجھے اس کی وجہ سے بخش دیا اور مجھے اعزاز والے بندوں میں شامل کر دیا۔ اب آپ بتائیں، میں نے اسے کہا کہ اللہ تجھے عقل دے، تو کہتا ہے مردے نو ذرا ٹھال کے دکھا، بلا کے دکھا، مردہ بول پہ آئیو۔ سمجھ آئی بات؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کیوں کہا؟ بما غفر لی ربی، غفر سے کون سا ہے؟ ماضی کا۔ وجعلنی من المکرمین، اس یہ کون سا ہے؟ ماضی کا۔ قرآن کریم کی آیات جو ہے نا، متعدد آیات۔ اب دیکھو قیامت کے دن قبر کی زندگی برحق ہے، قبر کی زندگی برحق ہے، ہم اس کا، لیکن دیکھو دو زندگیاں اشکال کرتے ہیں نا۔ دیکھو جی وہ کہتے ہیں جی ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین، ہمیں 2 موتیں دی، 2 حیاتیں دی، تو پھر اگر قبر کی حیات کو مان لیتے پھر 3 موتیں 3 حیاتیں ہو جائیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ بھئی زندگیاں کامل 2 ہی ہیں، ایک دنیا کی اور ایک قیامت کے بعد کی، اور جو قبر کی زندگی ہے یہ برائے نام ہے، یہ مختصر، اور یہاں میں نے پہلے بات عرض کی، روح کا جسم کے ساتھ تعلق تھوڑا ہوتا ہے، چونکہ تعلق تھوڑا ہوتا ہے اس لیے اس کو شمار نہیں کیا گیا۔ جس طرح کہ ہم بتا وقت اس چیز کی گنتی کرتے ہیں، آپ کی جیب کے اندر جو ہے وہ 1000 کے نوٹ بھی ہوں، ہاں جی، اور آپ کے پاس 5 روپے کا ٹھیپا بھی ہو، سکہ بھی ہو، تو اب میں آپ سے پوچھوں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، تو آپ کہیں گے اگر 5000 کے ہیں اور ایک 5 روپے کا سکہ، آپ کہیں گے میرے پاس 5000 روپے ہیں، ایسے کہیں گے نا، یا کہیں گے 5 روپے بھی ہیں۔ جب میں تلاشی لوں میں نکالوں، 5 روپے تو یہ بھی ہیں، اور سادی میں ان کی دسنا، تو کثر کو شمار نہیں کرتے نا، چھوٹی چیز کو شمار نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھو نا سوال ہوا، کتنا آسان جواب ہے، کتنا۔ اب دیکھو میں آیت پیش کرنے لگا ہوں۔ قبر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی تختی پڑھی ہے؟ وہ کبھی قبرستان جا کر عبرت کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں جی قبرستان جایا کرو، تمہیں جو ہے نا اپنی موت یاد آئے گی۔ تو قبرستان جانا چاہیے بندے کو، ہاں جی احساس ہوتا ہے اس بات کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ تو قبر کو کیا کہتے ہیں؟ قبر کے اوپر عموماً تختی پر لکھا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ آخری آرام گاہ۔ آرام تو بندہ وہ پوندا، آرام تو بندہ وہ محسوس کرتا ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ حیات حاصل ہو، جس کو حیات ہی نہیں ہے تو وہ آرام گاہ کیسے بن گئی؟ چلو اب اس کا عربی نام کیا ہے؟ قرآنی نام کیا ہے؟ جو بتائے گا اس کو 100 روپے انعام ملے گا۔ قرآنی نام کیا ہے؟ حالانکہ لکھا ہوتا ہے تختیوں پر، عموماً ہے نام قرآنی، لیکن پھر بھی تختیوں پر قبر کے سرانے لکھا ہوتا ہے۔ جی ہوں ایک کہنے پہلے دسیا میں کی پتا بالکل مرکد کیا ہے بھائی؟ 2 بندے کی آواز آئی ہے، ہوں 200 تو کرنا پینا۔ ہاں جی اسے کہتے ہیں مرکد۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پیسے سڑک کو آج کل ویسے ہی بڑے الحمدللہ۔
لو نا نہیں انعام لینا چاہیے بندہ پھر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا نا جی. مرکد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اکثر دیکھو قبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہاں جی مرکد. اب سمجھو مرکد کون سیکھا ہے؟ آج باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا, پوری زندگی آپ کو نہیں بھولیں گی. اور منکر جو ہے انشاءاللہ دیکھنا پھر کیسے تڑپے گا, کہے گا ہے قرآن سے عذاب قبر کا انکار. اب دیکھو قرآن سے عذاب قبر کا اس بات ہے, کسے کہتے ہیں مرکد کون سیکھا ہے؟ اس میں انعام نہیں دوں گا, سب سرفراز والے بیٹھے. مرکدن برودن مفعلن کون سیکھا؟ اس میں ظرف کا سیکھا بعد, سیکھا واحد کیا معنی؟ کس مصدر سے ہے؟ کس مصدر سے ہے مرکد؟ اس میں ظرف کا سیکھا ہے, کس مصدر سے ہے؟ الرکود مصدر سے, جس کا معنی ہے سونا, جس کا معنی ہے سونا. تو مرکد کا کیا معنی ہوگا؟ ہاں جی ایک وقت یا ایک جگہ سونے کی. یہاں چونکہ اپنا کہہ لو کہ جگہ ہے تو لہذا مکان مراد ہے, ایک جگہ سونے کی. کیا ترجمہ بنے گا؟ ایک جگہ. اب قرآن سے پڑھو ذرا, جب اٹھیں گے قبر سے قیامت کے دن تو کیا کہیں گے؟ مام بعثنا من مرقدنا. اب دلیل لینے کا مزہ ہے نا, دینے کا مزہ بھی ہے. کیا کہیں گے؟ مام بعثنا من مرقدنا, اوے ہمارے سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے جگا دیا؟ تو کہنا روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا, وہ کہتے ہیں ستر بازی. اس لیے میں کہتا ہوں نیند کو سمجھ لو, نیند کو سمجھ لو گے موسم میں آ جائے گی. تم ابھی تک نیند کو ہی نہیں سمجھے, جب نیند کو نہیں سمجھے تو موت سمجھ کیسے آئے گی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا, کس نے ہم کو ہمارے سونے کی جگہ سے جگا دیا. بعض کا معنی بھی دیکھ لینا کیا ہوتا ہے, بعض کا معنی بھی آرام سے بیدار ہونا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ دو لفظ آگے, اور دونوں سے جو ہے نا قبر کی زندگی ثابت ہوگی. اگر تو سوئے ہوئے کو زندہ مانتے ہو تو پھر قبر سے نکلنے والے کو بھی زندہ ماننا پڑے گا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے من بعثنا. اب دیکھو نا, یہ بات نہ میری ہے نہ اس کی ہے, کس کی ہے؟ اور قرآن کی بھی ہے, اس کی بھی ہے. جب بیچارہ قبر سے نکل رہا ہے اس سے پوچھو گے تو قبر میں کیا تھا, سویا ہوا تھا یا تیری روح کا جس سے تعلق کوئی نہیں تھا؟ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ من بعثنا من مرقدنا. وہ خود کہہ رہا جاؤ الزام نہ لاؤ میرے تے. ہاں جی میری کوئی لاش اور زندگی نہیں تھی, ہاں جی میں وہاں سویا ہوا تھا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ دلیل کبھی بھولے گی نہیں. کیا خیال ہے؟ دلیل قرآن میں بہت ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کو ریت کی دیوار پہ نہیں کھڑے, چلا بندہ مرضی آئے اور دھکا دے کے ہمیں نیچے گرا دے. ہماری بنیادیں مضبوط ہیں. آپ بنیاد کے مضبوط ہونے پر میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. ہاں جی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں جی یثبت اللہ الذین آمنوا, ثابت قدم رکھیں گے اللہ پاک ایمان والوں کو, بالقول ثابت, جی قول ثابت کے ساتھ, تشریح کرتا ہوں پکے قول کے ساتھ, پکی بات کے ساتھ, فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی, یہ میرا فیصلہ نہیں, یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ صحابی رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں نزلت فی عذاب القبر, نزلت فی عذاب القبر, ہاں جی عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. اب یہاں سوال ہو جائے گا, آپ کو نہیں ہوتا لیکن مجھے بڑے ہوتے ہیں, اس لیے میں جواب دیتا ہوں. آپ کو کہے گا پہلے آیت کا مطلب سمجھو پھر میں سوال کا جواب دیتا ہوں. تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہاں جی مجھے نا دلائل بیان کرنے کا مزہ آتا ہے. کوئی بندہ 10 گھنٹے ہی بیٹھا ہو نا تو میں کہوں ہائے ہائے دلائل بیان کرتے جاؤ, مسئلہ سمجھاتے جاؤ. یہ مسئلے بڑے تفصیلی ہیں. ہاں جی کیا مطلب اس آیت کا؟ اب دیکھو جو بندہ ایمان لایا مومن, اس کی حالت بیان ہو رہی ہے. جو بندہ مومن ہے اس کی حالت بیان ہو رہی ہے
کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، ایمان لے آیا، کلمہ شہادت کی وجہ سے اور اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اس نے دنیا میں ثابت قدمی دکھائی اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اگر اس نے ثابت قدمی دکھائی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، جب وہ قبر کے اندر اس سے سوال و جواب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے سوال و جواب میں بھی اس کو ثابت قدم رکھیں گے۔ سمجھ آئی؟ اب ایک کہنے والا کہہ رہا تھا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، آخرت کا لفظ ہے، آخرت کا لفظ تو قیامت کے اندر آتا ہے، تو یہاں آخرت قیامت کی ثابت قدمی مراد ہے، قبر کی کیسے ہے؟ میں نے کہا سمجھو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر میرے اور اپنے درمیان فیصل مان لو، فیصلہ بڑی جلدی ہو جائے گا۔ میں تجھے بھی فیصل نہیں مانتا، تیرے کسی بڑے کو بھی نہیں مانتا۔ اب دیکھو آپ فرما رہے ہیں القبر، قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ کیا فرمایا؟ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلے۔ آخرت کا اطلاق ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں جی، اب آپ ڈھیلے ہو گئے ہیں، چلو ختم کرتے ہیں بات، تھوڑی سی بات کر کے۔ ہاں جی، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ کیوں؟ اب دیکھو یہ دنیا کے معاملات کی تکمیل ہے، توجہ کرنا، دنیا کے معاملات کی تکمیل ہے اور آخرت کے معاملات کی تمہید ہے، آخرت کے معاملات کی تمہید ہے۔ اب دیکھو جو برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، یہ بندے کے فوت ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، بلکہ فوت ہونے سے پہلے جب موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اس وقت سے شروع ہوتی ہے برزخی زندگی۔ کب سے شروع ہوتی ہے؟ اب یہ میں قرآن سے دکھا دوں گا۔ مناظرے میں جو عذاب قبر مناظرہ تھا منکرین عذاب قبر کے ساتھ، وہاں انہوں نے ہم سے جب ذلیل ہوئے آخری مطالبہ ہم سے یہ کیا، کہنے لگے اگر قبر میں عذاب ہوتا تو ہمیں دکھا دو، ہم مان لیں گے۔ یعنی دلیل کا جواب تو کوئی نہیں آیا، کہنے لگے اگر قبر کا عذاب ہوتا ہے تو ہمیں دکھا دو، آپ دکھا دو گے تو ہم مان لیں گے۔ میں نے کہا اگر دکھا دیں تو پھر برزخ تو نہ رہا، برزخ کا معنی پردہ ہے، یہ پردہ میں نہیں ہٹا سکتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ میرے سوال میں تیرا جواب چھپا ہوا ہوگا۔ قرآن پاک تو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان بندوں کے متعلق فرمایا جب ان کی روح نکلتی ہے، روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو اس وقت ان کی دبروں پر جو ہے تھپڑ مارتے ہیں اور لپھیڑے مارتے ہیں۔ قرآن پاک میں یضربون وجوہہم وادبارہم، کیا الفاظ ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب برے بندے کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں اور اس کے دبوں پہ تھپڑ مارتے ہیں، ہاں جی تھار تھار لگ دیا نے پھر روح کٹ دیا۔ سمجھ آئی؟ اب ہم نے اس سے یہ مطالبہ کیا، ہم نے کہا دیکھو یہ قرآن کہہ رہا نا، مولوی تو نہیں کہہ رہا، تو حدیث کو نہیں مانتا، اس کو بھی سائڈ پہ کر دے، قرآن کہہ رہا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم۔ برزخی معاملات یہاں سے شروع ہو گئے ہیں۔ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو فرشتے تھپڑ مارتے ہیں، ہاں جی قرآن کہہ رہا ہے منہ پہ اس پہ دبر پہ یہ تھپڑ مارتے فرشتے، تو مجھے دکھا دے تو قبر کا عذاب میں تجھے دکھا دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ سوال ٹھیک ہے کہ نہیں تھا؟ برزخی معاملات یہاں سے شروع ہو گئے۔ جب قبر کا معاملہ شروع ہوا، موت کا معاملہ شروع ہوا تو برزخی معاملات یہاں سے شروع ہو گئے۔ مردہ بولتا ہے، مردہ بولتا ہے، مردے بلا کے دکھاؤ، یہ عجیب الفاظ ہیں، گستاخانہ الفاظ۔ مردے میں نے تھوڑی بلانا ہے، وہ آپ ہی بولنا۔ بخاری میں روایت ہے نا، بخاری شریف میں روایت ہے، اور جب اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، میں جلدی لے کے چلو، میں جلدی لے کے چلو۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ہاں جی، اگر برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو، یعنی وہ پریشان ہوتا ہے۔ ہم اردو میں تو نہیں بلایا، آپ بھی بول لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ برزخی حالات ہے، معاملات ہیں، اور جو حدیث پاک میں آ گیا، قرآن پاک میں آ گیا، ہم اسے مانتے ہیں۔
ہمارا اس پہ ایمان ہے، جس طرح ہمارا اس بات پہ ایمان ہے جب اس کی جان نکالنے لگتے ہیں فرشتے گناہگار کی، نافرمان کی، تو اس کو مارتے ہیں، منہ پہ بھی اور کمر پہ بھی تھپڑ مارتے ہیں۔ جب اس پہ ہمارا ایمان ہے ہمیں نظر نہیں آتا تو قبر کے عذاب پر ایمان کیوں نہ ہوگا اگر نظر نہ آئے تو؟ سمجھ آئی؟ پہلے تو یہ معاملہ ہے نا، قبر تو عذاب تو بعد میں ہوتا ہے۔ بھئی عذاب کس کو ہوتا ہے؟ نافرمان کو نا۔ تھپڑ کس کو لگتے ہیں؟ نافرمان کو۔ پہلے تھپڑ لگتے ہیں پھر جا کے عذاب قبر میں شروع ہوتا ہے۔ تو تھپڑ تم دکھا دو، عذاب ہم دکھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بار کیا دلائل کافی ہو گئے میرے خیال میں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی اور دلائل آتے رہیں گے، اور یہ کتاب انشاءاللہ زندگی نے مہلت دی تو انشاءاللہ تفصیلی لکھیں گے، اور اس پہ شبہات جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ جی آخری گل کر دینے لو۔ اصل میرے بیان کا ایک اہم عنوان ہوتا ہے آخری بات نا، تو آخری کر دیتے ہیں وہ سوال جو ابھی میں نے کیا نہیں ہے۔ وہ سوال قرآن پاک کی آیت میں نے پیش کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ہاں جی، اللہ پاک ایمان والے بندے کو دنیا میں جس طرح ثابت قدم رکھتے ہیں، وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور آزمائشیں برداشت کرتا ہے لیکن ثابت قدم رہتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ قبر کی وحشت سے ڈرے گا نہیں، اللہ پاک ثابت قدم رکھیں گے، اس کو ثابت قدم سے نہیں ڈرے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا اب سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں نزلت فی عذاب القبر، یہ حدیث عذاب قبر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جو بندہ مومن ہے ایک طرف تو وہ ہے ثابت قدم، ہاں جی، ایک طرف اس کو عذاب ہونا ہے۔ دو جواب، مومن ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ پاک جو دنیا اور آخرت میں یعنی دنیا کے اندر قبر کے اندر اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، یعنی اب دنیا کے اندر بھی جس طرح وہ آزمائشوں سے ڈرتا نہیں ہے اس طرح، اور اللہ پاک اس کو جو ہے تھامے رکھتے ہیں، مضبوط رہتا ہے، اس طرح قبر کے اندر بھی وحشت سے ثابت قدم ڈرتا نہیں ہے بلکہ کلمہ شہادت پر قائم رہتا ہے، سوالوں کا جواب دے پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس نے سوالوں کا جواب دے دی، ثابت قدم رہ گیا، اب عذاب ہوگا نہیں؟ تو حدیث پاک میں کیا آیا؟ نزلت فی عذاب القبر، کہنا تو یہ چاہیے تھا نزلت فی ثواب القبر۔ یہ آیت ثواب قبر کے بارے میں یا عذاب قبر کے بارے میں؟ تانوں والے پتہ نہیں سوال کیوں کہندے ہیں، یا اپنے اس دور کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں نا، جو لوگ سن رہے ہیں ملک بیرون ملک میں، اب وہ سوال ہمیں بھیج رہے ہیں، یہ اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ اسلام کی کانٹ میں 3 گھنٹے بیان کیا ہے، اب اس کا بھی جواب دو تو آپ کا کورس ہو رہا ہے، اس میں جواب آ جائے گا۔ اس کو کیا پتہ یہ بندہ 8 گھنٹے بولتا ہے ساری دیہڑی، یہ کتنا کا آسان کام ہے۔ الحمدللہ ہمارا کام ہے، ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ، ہم تو مقصد بنا کے شروع کیا ہوا ہے، اور اس معاملے میں میرے بچے میرا ماشاءاللہ ساتھ دیتے ہیں، الحمدللہ میرے ساتھ جب بھی میں کہوں بیٹھو یہ بیٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم کوئی اور مجلس انشاءاللہ سجا لیں گے، جواب کی اثرت نہیں رہے گی، جواب نہیں آیا۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ جب کہ آیت میں ثواب کا تذکرہ ہے اور حدیث پاک میں کیا آیا؟ اب اسی طرح اسی سے ملتا سوال ہے کہ محدثین باب قائم کرتے ہیں، باب، اب آپ کو جواب ذہن میں آ جائے گا جب میں اس کو اور انداز سے دہراؤں گا۔ تو کیا سوال ہے؟ اب محدثین باب قائم کرتے ہیں، چیپٹر قائم کرتے ہیں، باب اثبات عذاب القبر، اس کے تحت حدیثیں نقل کرتے ہیں ثواب کی بھی اور عذاب کی بھی، حدیث نقل کرتے ہیں ثواب کی بھی اور عذاب کی بھی، قبر کا ثواب بھی ہے عذاب بھی ہے، عنوان ہے اثبات عذاب القبر۔ اب جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب ہے، کیا اس دنیا کے اندر کافروں کی کثرت ہے، نافرمانوں کی کثرت ہے، اور عذاب ہوتا ہے کافروں اور نافرمانوں کو، تو للاکثر حکم الکل، للاکثر حکم الکل، یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ بھئی اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے عنوان، اور یہ منکرین عذاب قبر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے تسی تانوں عذاب دا بڑا شوق ہے، تسی باب قائم کر اکثر عنوان کا عذاب قبر، عذاب قبر، ثواب قبر کیوں نہیں آپ عنوان قائم کرتے؟ محدثین نے عذاب قبر عموماً باب قائم کیا ہے، ثواب قبر عذاب کیوں نہیں، یہ باب قائم کیوں نہیں کیا، یہ چیپٹر کیوں نہیں قائم کیے؟ تو وجہ سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ دنیا میں کفار اور نافرمانوں کی کثرت ہے،
تو اور جو اپنے ان گناہوں کی وجہ سے عذاب میں جانے والے ہیں، شکار ہونے والے ہیں، اس لیے کثرت کا اعتبار کرتے ہوئے عنوان عذاب قبر ہے، ثواب قبر نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا اور فی الآخرہ میں ثواب قبر اپنی جگہ ثابت ہو گیا، حدیث سے عذاب قبر اپنی جگہ ثابت ہو گیا۔ یہاں عذاب قبر سے مراد محض عذاب نہیں ہے، قبر کی زندگی مراد ہے، مجازی معنی مراد ہے، جس میں ثواب بھی آ گیا، اس میں عذاب بھی آ گیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کافی ہے، کافی ہے، نہیں آپ کہتے ویسے پہلے ہی کافی سے نام ہی بیان کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔